یہ سلام ہم سب کے باپ حضرت آدم سے شروع، جب سے آدمی ہے اس وقت سے سلام ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو حضرت آدم سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے میں نے فرشتوں کو بنایا ہے، وہ فرشتے ہیں، اے آدم جاؤ ان کے پاس اور ان سے السلام علیکم کہو، اور دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ جو ادھر سے جواب آئے گا اور جو تم بولو گے یہی تمہاری اولاد کا سلام و جواب رہے گا۔ تو جب فرشتوں کے پاس حضرت آدم تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا السلام علیکم، تو فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام۔ تو یہی چیز اب قیامت تک کے لیے ساری اولاد آدم کے لیے بن گیا ہے، یہ اس وقت سے سلام ہے۔ اب سلام تو اس وقت سے ہے، مگر یہ سلام پورا کب ہوگا؟ جب ہم مصافحہ ملا لیں، کسی سے ہم مصافحہ ملاتے ہیں تو اسلام کے اندر مصافحہ کا کیا طریقہ ہے اور مصافحہ ملاتے وقت پڑھنا کیا چاہیے؟ تو میں سب سے پہلے مصافحہ کی ایک حدیث سنا دوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ آپس میں مصافحہ کرتے تھے یا ہم لوگ جب حضور سے مصافحہ کرتے تھے تو ہمارا ایک ہاتھ حضور کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ہو جاتا اور حضور کا ایک ہاتھ ہم لوگوں کے ہاتھوں کے بیچ میں ہو جاتا۔ تو ہم لوگ جو یہ طریقہ اپنائے یہ والا یہی اصل ہے کہ آپ کا ایک ہاتھ اس کے دو ہاتھوں کے بیچ میں اور اس کا ایک ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں، یہ زیادہ طریقہ اچھا ہے۔ لیکن ایک طریقہ اور ہے، وہ بھی جائز ہے، اور بعض عالموں نے لکھا ہے کہ یہ بھی حدیث ہی سے ثابت ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ والا جو چلتا ہے کہ داہنا بائیں سے بائیں داہنے سے، تو یہ طریقہ بھی صحیح ہے، لیکن کہیں کہیں تو اس کو اتنا زیادہ لوگ جو ہے فالو کرتے ہیں اور اس قدر اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اس والے کو غلط بنا دیتے ہیں۔ جو ایک نمبر پہ ہے اس کو 2 نمبر پہ کر دیتے ہیں، 2 نمبر والے کو 1 نمبر پہ۔ بعض جگہ تو اسی طرح ملاتے ہی ہیں، ہم لوگ بھی پھنس جاتے ہیں کہیں کہیں۔ تو وہ بھی جائز ہے، مگر زیادہ افضل یہ والا طریقہ ہے، کیونکہ یہ بخاری مسلم کی حدیث سے ثابت ہے، اور اس کے بارے میں فقہا نے فرمایا کہ اس کی بھی حقیقت حدیث ہی سے ملتی ہے، تو وہ طریقہ بھی جائز ہے دونوں ہاتھوں والا۔ اب رہا کہ اس دوسرے والے میں حکمت کیا ہے، تو فقہا نے لکھا ہے کہ جب ملاتے ہیں انگوٹھا یہاں دباتے ہیں تو یہاں ایک رگ ہے، جس رگ کے دبنے سے دونوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس طریقوں کو بھی بتایا گیا ہے۔ اب پڑھیں گے کیا؟ تو حدیث میں یہ آیا ہے کہ جب بندہ ایک دوسرے سے مصافحہ ملاتا ہے تو ایسی صورت میں ان کے جدا ہونے سے پہلے اگر ان کے دل میں کوئی غبار نہیں ہے اور دل سے وہ مصافحہ ملا رہے ہیں تو آقا فرماتے ہیں ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ ان دونوں کو بخش دیتا ہے۔ جب 2 مومن مصافحہ ملاتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کے گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے، بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، یہاں تک لکھا ہے۔ یہ مصافحے کی برکت ہے۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ مصافحہ کرنے سے کتنا ثواب ملتا ہے اس کو سمجھنا ہو تو اس طرح سمجھو کہ جیسے تیز آندھی میں سوکھے درختوں کے پتے گرتے ہیں کثرت کے ساتھ، تیز آندھی طوفان اور پتے گر رہے ہیں، ایسے ہی جب آپ اپنے مومن بھائی سے مصافحہ کرتے ہو تو اتنی دیر بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ بھاگتے ہیں سے اتنی انگلی پکڑی کھینچ لیا، اتنی انگلی پکڑی کھینچ لیا، یہ ادھوری ہے، پورا مکمل ہاتھ دیجئے۔ اور ہمارے حضور کا طریقہ تو یہ تھا کہ جب تک وہ نہیں ہٹاتا آپ نہیں ہٹاتے تھے، کیونکہ اتنی دیر تک جس کے پاس گناہ نہیں ہے تو اس کا درجہ بڑھتا ہے، اور جس کے گناہ ہے تو گناہ جھڑ رہے ہیں۔ تو یہ انگلی والا کسی نے کہ ایسے چھو لیا اور ہٹا لیا
تو مصافحہ نہیں ہوا، یہ اسلامی مصافحہ نہیں ہوا۔ اسلامی مصافحہ مکمل ہاتھ میں ہاتھ آ جائے۔ کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے جو شاگرد ہوتے ہیں یا اپنے بڑوں کو چومنے چلتے ہیں، وہ جب تک ہٹا لیا تو اپنا ہی چوم لیتے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ اپنا ہی چوم لینا یہ مکروہ ہے۔ چومنا ہے تو اس کی چومو یا پھر نہ چومو، مصافحہ اس سے ملا یا چوما اپنا، یہ مکروہ ہے۔ تو اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہے۔ مصافحہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے تھے، اور یہی مصافحہ، اب ایک آخری بات بتا دوں کہ اس میں پڑھنا بھی کچھ چاہیے کہ نہیں۔ تو حدیث میں یہ ہے کہ جب بندہ مصافحہ کرے تو اللہ کی حمد و ثنا اور استغفار کرے، اللہ کی حمد و ثنا اور استغفار کرے، تو یہ مصافحہ اس کا مکمل ہو گیا۔ اب رہا کہ حمد و ثنا اور استغفار کیسے کریں، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یغفر اللہ لنا ولکم پڑھیے۔ جیسے ملایا یغفر اللہ لنا ولکم، یغفر اللہ لنا ولکم، اس کا معنی اللہ ہمیں بھی بخش دے، اللہ تمہیں بھی بخش دے۔ کتنی پیاری دعا، اللہ ہمیں بھی بخش دے، اللہ تمہیں بھی بخش دے۔ اور اگر آپ چاہو تو یہ نہ کہو درود شریف ہی پڑھتے رہو۔ بہت سارے لوگ نمازی برابر درود شریف پڑھ رہے ہیں، ملاتے چلے جا رہے ہیں، یہ بھی صحیح ہے۔ آپ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہو اور یغفر اللہ لنا ولکم بھی کر سکتے ہو۔ مصافحہ کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لہٰذا ہم لوگ جو میلاد کے بعد، نماز عصر کے بعد، نماز فجر کے بعد، یہ جائز اور مستحسن ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ اور پیش آیا تھا آپ حضرات میں کسی کی جانب سے کہ عورتوں کے لیے، اچھا اب اس میں ایک چیز اور جوڑ دو، عورت سلام کرے تو کیا کریں؟ کوئی کسی غیر کی عورت، تو کسی غیر کی عورت اگر آپ کو سلام کر رہی تو اگر وہ جوان ہے تو جواب اتنا آہستہ دو کہ وہ نہ سنے، اور اگر وہ بوڑھی ہے تو بلند آواز سے جواب دے دو۔